أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام دوستو، آج کی نماز تراویح میں سورۃ التوبہ اختتام پذیر ہو چکی ہے اور سورہ یونس اس کے 8 رکوع پڑے گئے. 11واں پارہ تقریباً 1.5 پاؤ، 10 پارے مکمل اور 11ویں پارے کا 1.5 پاؤ یہ بھی پڑھا گیا. سورۃ التوبہ میں جن مضامین کو اور جن مقاصد کو قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے، تو اس کا خلاصہ لب لباب بیان کیا گیا تھا کہ سورۃ التوبہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا کہ ان یہود نے، نصارہ نے، منافقوں نے آپ کے ساتھ جو وعدے کیے تھے مسلسل وعدہ خلافی کرتے چلے آ رہے ہیں. کسی وعدے کو، کسی حلف کو اور کسی معاملے کو انہوں نے تکمیل تک نہیں پہنچایا. اس لیے
اب ان کے ساتھ کھلی جنگ ہے، کھلی لڑائی ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے، اپنی صداقت کی، سچائی کی دلیل یہ پیش کرتے تھے کہ ہم بیت اللہ کی خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ستو پلاتے ہیں، گھروں میں جگہ دیتے ہیں، خدا کے گھر میں جھاڑو دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تردید فرمائی کہ میں خدا کے گھر میں جھاڑو دینے سے آدمی خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، حاجیوں کو پانی پلانے سے، مہمانی کرنے سے، ضیافت کرنے سے آدمی خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا۔ اور نفی کر دی، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کوئی مشرک اور کافر اللہ کی مسجدوں کو آباد نہیں کر سکتا، اس حال میں کہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، کہ وہ خود اپنے کفر کا اقرار بھی کرتا ہے۔ فرمایا کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے تمہارا یہ عمل بھی اولئک حبطت اعمالہم، عمل مٹ رہا ہے۔ ہاں تم خدا کے گھر کی خدمت کرتے ہو، اس کا عوض، اس کا اجر اللہ تمہیں دنیا میں دے دیتا ہے، مال کی شکل میں اور تندرستی کی شکل میں، کسی عزت کی شکل میں۔ تو جتنے کافر بھی ہیں وہ دنیا میں نیک کام تو کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، اسپتالیں بناتے ہیں، سرائے بنائی ہوئی ہے، مسافروں کو کھانا کھلاتے ہیں، ٹھکانہ دیتے ہیں، غریبوں کی، مظلوموں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ اعمال اچھے اعمال ہیں۔ اللہ پاک ان سب کافروں کو، یہودیوں کو، نصرانیوں کو خدمت خلق پر دنیا میں اللہ ان کو اجر دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں کوئی ان کا حصہ نہیں ہے، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا حبطت اعمالہم، بے شک تمہارا یہ عمل تو ہے لیکن شرک و کفر کی وجہ سے تمہارا عمل مٹ گیا۔ وفی النار ہم خالدون، آگے اللہ نے نفی کرتے ہوئے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، خدا کے گھروں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پہ ایمان لائے، پچھلے دن پر ایمان ہے، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، صرف اللہ سے خوف کھاتے ہیں، وہ کسی سے خوف نہیں کھاتے، وہ باطل کے سامنے دبتے نہیں بلکہ دلیری کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ آگے وہ کہتے تھے حاجیوں کا پانی پلانا، اس کا بھی تذکرہ کر دیا، جعلتم سقایۃ الحاج، حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارت المسجد الحرام، اور تم نے جو بیت اللہ کی عمارت تعمیر کی، کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، بھلا یہ حاجیوں کو پانی پلانا تے بیت اللہ کو بنانا، بھلا یہ برابر ہو سکتا ہے اس شخص کے کہ آمن باللہ، جو خدا کی توحید پر ایمان لایا، قیامت کو مانا، وجاہد فی سبیل اللہ، خدا کی راہ میں جہاد کیا، لا یستوون عند اللہ، خدا کے ہاں یہ دونوں عمل برابر نہیں۔ اللہ، تو وہ حاجیوں کو پانی پلانے کو بطور دلیل پیش کرتے تھے۔ اللہ پاک نے یہ تذکرہ کرتے ہوئے پھر ذکر فرمایا حضور کی رسالت کا، نبوت کا، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، تمہارے باپ، اولاد، بھائی،
اور تمہارا خاندان، تمہارا قبیلہ، تمہاری بیویاں، تمہارا مال، ایک طرف تموہا وہ تجارت، وہ تجارت تے سوداگری تے کاروبار، تخشون کسادہ، وہ مساکن تمہارے مکانات تو بلڈنگیں، ترضونہا احب الیکم زیادہ محبوب ہیں اللہ سے، اس کے رسول سے، جہاد فی سبیل اللہ سے نہیں۔ جب اللہ کہے سب کچھ قربان کر دو، جب رسول کہے قربان کر دو۔ فتربصوا، اگر یہ چیزیں تمہیں محبوب ہیں تو پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر قیامت آئے گی، خدا کا فیصلہ آ جائے گا۔ آگے اللہ پاک نے پھر غزوہ حنین کا تذکرہ فرما دیا۔ تو غزوہ حنین، وہ قوم حنین کے اندر رہنے والی قوم بڑی تیر انداز تھی، صحابہ کثرت کے ساتھ، لشکر بھی بہت بڑا تھا، لیکن کبر آ گیا کہ ہم تو 313 تھے، میدان بدر میں 500 پلٹ دیے، آج ہمارے ساتھ کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اعجبتکم کثرتکم، تمہاری بہتات نے تمہیں عجب میں ڈال دیا، کبر میں ڈال دیا۔ دیکھو آج 1 ارب سے زیادہ، 1.5 ارب کے قریب دنیا میں مسلمان ہے، لیکن یہ 1.5 ارب مسلمان اب خس و خاشاک کی طرح ہے، کوئی وقت نہیں ہے دنیا میں ہماری۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اعجبتکم کثرتکم، پھر کیا ہوا؟ فلم تغن عنکم شیئا، تمہاری کثرت، تمہاری بہتات اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیف کو دور نہ کر سکی۔ وضاقت علیکم الارض بما رحبت، باوجود فراخی کے تم پہ زمین تنگ ہو گئی۔ کتنی خدا کی کھلی زمین تھی لیکن تنگ ہو گئی۔ ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پشت دے کر پھر بھاگ اٹھے۔ اللہ، ثم انزل اللہ، پھر اللہ نے سکینہ نازل فرمایا رسول پر، ایمان والوں، ایسا لشکر نازل فرمایا کہ لم تروہا، جس کو تم دیکھتے بھی نہیں۔ اللہ، لم ترو، فرمایا اللہ نے فرشتے بھیجے، وعذب الذین کفروا، پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ پاک نے پھر یہ شکست بھی فتح سے تبدیل فرما دی۔ آگے اللہ نے مشرکوں کے بارے میں، انما المشرکون نجس، یہ مشرک سارے ناپاک ہیں، فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے امیر الحجاج مقرر فرمایا، جاؤ اور اعلان کرو کہ اللہ کی طرف سے اس سال کر لو، لیکن آئندہ سال کوئی کافر، کوئی مشرک حج نہیں کر سکے۔ اللہ، کوئی کافر تے مشرک، یہی ہے بعد عامہم ھذا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر 9 ہجری کو اعلان کیا، 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا۔ آپ کے ساتھ کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی مشرک نہ تھا، موحد مسلمان صحابہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ تو لا شریک لک ترانہ گانے والے تھے، یہی کہہ رہے تھے تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی ساجی نہیں۔ اللہ کریم نے پھر یہاں پر اس مال کا بھی تذکرہ کر دیا کہ جس مال سے
انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی. یوم یحمى علیہ فی نار جہنم. مال دیا ہے تو مال کا حق بھی ادا کرو، اگر نہیں تو جہنم میں اللہ اس کو گرم کرے گا. فتقویٰ بہا جباہہ. ان مالکوں کو جنہوں نے زکوٰۃ نہیں دی، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیشانی کو اور ان کی پشت کو. اب یہاں بڑا عجیب نقطہ پیش فرمایا. علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی نبر اللہ مرقدہ فرماتے ہیں یہ جباہ، جنوب، ظہور، یہ کیا؟ فرمایا جب کسی نے نہیں دینا ہوتا نا، اس کے سامنے جاتا ہے، مانگنے والا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی تیوڑی بدلتی، پیشانی بدلتی ہے. اگر کوئی سمجھدار آدمی ہوتا ہے بھائی یہ دینے والی پیشانی نہیں، اس نے تیوری بدل لی ہے، وہ چلا جاتا ہے. لیکن عام طور پر سائل پھر کیا کرتے ہیں؟ دوبارہ پھر سوال کرتے ہیں. جب دوبارہ سوال کرتے ہیں وجنوبہم، وہ ذرا پاسا وٹ لینا. جب پاسا وٹ جائے تو سمجھدار ہو سائل کہتا ہے انہیں تیلہ میں کوئی تیل نہیں، ایک خالی کچھ نہیں مل سال ہو. تو فرمایا جب تیسری بار پھر تو فقیر بھی بڑے ڈٹھائی والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی مولوی بھی کب چھوڑتے مولوی آ گیا. اس لیے فرمایا کہ پھر بظہور ہو، پھر وہ پشت دے دیتا ہے. اللہ ہے. تو دنیا میں چونکہ اصول یہ ہے، اس لیے اللہ پاک نے ان تینوں باتوں کا ذکر کیا کہ جباؤہم جنوبہم. بھائی اے تیوری بدلی سی، پاسا موڑ لی، پشت دے دیتی، آج اسی مال سے داغا جا رہا ہے. اللہ فتقوا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اللہ، یہی وہ مال ہے جس کو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اب چکھو وہ مزہ اس خزانے کا جس کو تم محبوب جانتے تھے. آگے خدا نے 12 مہینے، سال کے 12 مہینوں کا تذکرہ ہے. پھر جہاد اور قتال کا تذکرہ آ گیا. پھر اللہ نے وہی جہاد اور قتال کا ذکر کرتے ہوئے انفروا فی سبیل اللہ، بھائی اللہ کے راستے میں نکل کر جہاد کرو. اثاقلتم الی الارض، زمین پر بوجھ نہ بنو، بیٹھے نہ رہو، اٹھو اور خدا کے راستے میں جہاد کرو. ارضیتم بالحیات الدنیا، دنیا کے ساتھ پیار ہے؟ نہیں، تم جہاد کر کے خدا کو راضی کرو. اللہ نے فرمایا کہ ہاں وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اللہ کافروں کو نیچا دکھائے گا. وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کے فیصلے ہی بلند ہونے والے ہیں، اللہ ہی کا بول بالا ہوگا. اللہ پاک نے یہ جہاد کا تذکرہ کرتے ہوئے مسلسل فرما اس وقت تک جہاد کرتے رہو یہاں تک کہ یہ کفر تے شرک کا فتنہ ختم ہو جائے. اور فرمایا کہ جب موت آئے گی تو موت جو ہے اس سے کوئی غار، کوئی وادی اور کوئی قلعہ تمہیں موت سے بچا نہیں سکتا. آگے زکوٰۃ کے مصارف ذکر فرما دیے. انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقیر کو دو. فقیر کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہ ہو. مسکین کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو. یہ فقیر اور مسکین میں فرق ہے. بعض نے اس کا الٹا یعنی تعبیر مانا اس کا الٹ بتلایا ہے. فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو، مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو. تو فرمایا بالعاملین، تو اس زمانے میں حضور کے زمانے میں مستقل یہ زکوٰۃ کی
وصولی کا ایک شعبہ تھا، وہ وصول کرتے تھے، وہ عملہ تھا، وہ کام کرنے والا عملہ، اسی فنڈ سے ان کو بھی حضور کیا کرتے تھے، حاجی وظیفہ دیا کرتے تھے۔ فرمایا والمؤلفۃ قلوبہم، کچھ ایسے کافر تھے لیکن وہ اسلام کے ساتھ، حضور کے ساتھ مانوس تھے، محبت کرتے تھے، آ کر بیٹھتے تھے، بات سنتے تھے۔ تو فرمائے ان کو بھی دے دو کہ جب مال ان کو ملے گا تو اور رغبت ہوگی، اسلام قبول کریں گے۔ اب یہ مصرف ختم ہو گیا کیونکہ اسلام غالب ہو گیا۔ الاسلام یعلو ولا یولا، اب اسلام کا غلبہ ہے، بول بالا ہے۔ وفی الرقاب، تو زمانے میں غلام بھی ہوتے تھے، کوئی غلام ہے وہ آزادی چاہتا ہے، مالک نہیں مانتا، وہ کہتا ہے لاؤ مجھے پیسے دو پھر آزاد کروں گا، تو ایسے غلاموں کو بھی پیسے زکوٰۃ لگتی ہے۔ والغارمین، اور ان لوگوں پر بھی جو مقروض ہیں۔ وفی سبیل اللہ، تو فی سبیل اللہ سے مراد ہے کہ خدا کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو بھی دے دو۔ وابن السبیل، مسافر، بے شک گھر میں تو بہت کچھ ہے لیکن اب مسافر ہے، کرایہ بھی نہیں ہے، تو اگر اور کسی مد میں آپ کے پاس رقم نہیں ہے تو زکوٰۃ ہی دے دو، اس پر زکوٰۃ لگتی ہے۔ تو یہ وہ دور تھا نا جب مواصلات کے ذرائع اس طرح نہ تھے۔ تو آج تو ہم بڑے، اب تو دنیا قریب ہو گئی نا، پوری دنیا ایک ہتھیلی پر جمع ہے، کوئی مشکل تو ہے ہی، اور دنیا قریب ہو رہی ہے، اب فاصلے قریب ہو رہے ہیں، بہت ختم ہو رہا ہے، اس قدر دنیا آباد ہو گئی ہے۔ اس لیے فرمایا فریضۃ من اللہ۔ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کچھ منافقین نے اپنا کیا کیا، عذر پیش کیا۔ فرمایا تمہارا عذر خدا کی بارگاہ میں کبھی منظور نہیں ہے، مقبول نہیں ہے۔ اللہ پاک نے یہاں فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات، اللہ نے مومن مردوں سے مومن جنات کا وعدہ کیا ہوا ہے، ایک جنت نہیں کئی جنتیں، ومساکن طیبہ، اور عمدہ عمدہ مکان اللہ ان کو عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا فلما آتاہم من فضل، جب اللہ نے اپنا فضل دے دیا، رحمت دے دی، مال دے دیا، بخیلو بھی، پھر اب بخیل بن گئے ہو، بخیل نہ بنو، دینے والا وہ اللہ ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے چلے جاؤ۔ اور اللہ پاک نے مسلسل یہ مضمون ذکر کرتے ہوئے 11واں پارہ، اب وہی منافق جو جہاد سے، غزوات سے پیچھے رہتے تھے، یا تذرون الیکم اذا رجعتم، فرمایا جب آپ اب جا رہے ہیں غزوہ تبوک پر تو گرمیوں کا موسم، پھل پکا ہوا تھا، کھجوریں پکی ہوئی تھی، تو اب جانا بڑا مشکل تھا، لیکن جب حضور واپس آئے، اللہ نے کامیابی دی، تو اب اللہ نے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ اب عذر پیش کریں گے۔ لا تعتذروا، اللہ نے فرمایا ان کا عذر قبول نہیں کرنا۔ لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم، میں تمہاری بات پر کبھی یقین نہیں کروں گا، اللہ نے مجھے خبر دے دی ہے، تم نفاق کی وجہ سے نہیں گئے تھے۔ دیکھو مسلسل اللہ پاک نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر صحابہ کے فضائل، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اللہ سبقت کرنے والے پہلے مہاجر انصار، والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے ان کی اتباع اور پیروی کی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی تھے، اللہ ان سے راضی، اللہ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، اللہ نے مومنوں سے ان کی جان کے مال کے بدلے میں اللہ نے سودا کر لیا کہ ہاں جنت ملے گی، بأن لهم الجنہ۔ اس لیے مومن، مسلمان، مجاہدین
اس جنت کے لیے، خدا کی رضا کے لیے اپنی جان بھی دیتے ہیں، اپنا مال بھی دیتے ہیں، اپنی قربانی بھی دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، خدا کے راستے میں جہاد کرتے، ویقتلون ویقتلون، مارتے بھی ہیں تو خود شہید بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ مسلسل جہاد کا تذکرہ کرتے ہوئے پھر فرمایا وہی یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، ان کافروں سے مسلسل جہاد کرتے رہو۔ اور آخر میں سورہ توبہ کے آخر میں وہ آیت حضور کی صفات کا ذکر، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اللہ نے تم ہی میں سے رسول بھیجا، عزیز علیہ ما عنتم حریص، حضور تمہارا نفع چاہتے ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے ساتھ حضور کو بڑی رافت ہے اور بڑی رحمت ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم باز آ جاؤ گے تو باز آ جاؤ، فَقُلْ، میرے پیغمبر فرما دیجیے، حسبی اللہ، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اللہ کافی، اللہ ہر میدان میں میرے ساتھ موجود ہے، حسبی اللہ۔ تو یہ پڑھنا چاہیے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ ماشاءاللہ سورہ یونس آ گئی۔ اب توجہ فرمائیں کہ مسلسل شرک فعلی، عملی شرک، شرک اعتقادی کی سورہ بقرہ سے لے کر یہاں تک تردید تھی۔ اب شفاعت قاری کہ اللہ کے ہاں اللہ پر کسی کا جبر نہیں، ایسی کوئی سفارش قیامت کے دن نہیں ہوگی جو جبر کرے اللہ کو۔ اللہ مجبور ہو گیا، وہ اللہ کیسا ہے؟ اللہ مجبور، میں مجبور ہو جاؤں گا، حالات میں دب جاؤں گا، مشرف مجبور ہو جائے گا، ہاں جی وزیر اعظم مجبور ہو جائے گا، سیاستدان مجبور ہو جائے گا، لیکن رب مجبور نہیں۔ وہ کیا لوگ کہتے ہیں نا جی کہ لو جی کی گل کوئی بات نہیں جی، بس ہم تو سیدھا جنت میں جائیں گے، سیدھا جنت میں جائیں گے۔ نہیں میاں، کوئی کسی کی ایسی سفارش اللہ کے ہاں نہیں چلے گی۔ سفارش حق ہے، سفارش حق ہے، انبیاء کریں گے، ولی کریں گے، حفاظ کریں گے، علماء کریں گے، نیک لوگ سفارش کریں گے، لیکن اللہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اللہ، تو کیا ہوگا؟ اللہ کے ہاں کوئی بول نہیں سکے گا۔ اللہ کے ہاں رب السماوات والارض وما بینہما رب لا يتکلمون، لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کوئی نہیں بول سکے گا، لا يتکلمون الا من اذن، ساری کائنات خدا کی حضور یوں سر نیچے کر کے کھڑی ہوگی۔ آج کس کی حکومت ہے؟ اللہ۔ یعنی بتلاؤ، اللہ سوال کرے گی، پوچھے گی، لمن الملک اليوم، اللہ، لمن الملک اليوم، سب بولیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی بادشاہی اسی کی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ شفاعت قاری نہیں ہوگی، جبر نہیں ہوگا، جتنی شفاعت بھی ہوگی شفاعت بالاذن ہوگی۔ اللہ پاک نے یہاں یہی دلائل پیش کیے، سورہ یونس سے یہ مضمون شروع ہو کر سورہ کاف تک جائے گا، شفاعت کاری کی نفی، کہ سفارش تو برحق ہے
لیکن اللہ پہ جبر نہیں چلے گا. سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام. فرمایا کہ جنت کے اندر یہی پکار ہوگی، سبحانک اللہم، پاک اللہ. جنتیوں کا تحیہ، جنتیوں کی ملاقات کے وقت کیا ہوگا؟ سلام، سلام کہیں گے. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. جنتی جنت میں پھر کہیں گے الحمدللہ رب العالمین. جو رب ہمیں آج جنت میں لایا. اللہ پاک نے مسلسل یہ مضمون ذکر کرتے ہوئے پھر خدا کی توحید کا تذکرہ کرتے ہوئے انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء. دنیا کی زندگی کی مثال اس بارش کی ہے جو آسمان سے اترتی ہے. میرا کام تو تمہیں پہنچا دینا ہے. میں مسلسل تمہیں خدا کی بات پہنچا رہا ہوں. اب قیامت کے دن ہی یہ فیصلہ ہوگا کون حق پر ہے کہ کون باطل پر ہے. هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا. خدا نے رات اس لیے بنائی ہے کہ تمہیں سکون ملے. دیکھو ایک تھکا ماندہ آدمی سارا دن مزدوری کرتا ہے، ٹوکری اٹھاتا ہے، اینٹیں اٹھاتا ہے اور چوتھی منزل تک لے جاتا ہے، تو 10 گھنٹے 12 گھنٹے 8 گھنٹے کام کر کے اس کی ہڈی چور چور ہو جاتی ہے. چارپائی پہ لیٹتا ہے، صبح پھر اللہ اس کو تازہ دم. اب کوئی تھکاوٹ نہیں. تو سکون رات کو، رات کا سکون رات کا ہی. نیند رات کی ہے، دن کی نیند نیند نہیں ہے. ہاں جی، بچے چل رہے ہیں، شور کر رہے ہیں، گاڑیاں آ رہی ہیں، ساری دنیا ہی سو جائے گی نا. کوئی رات کے کیڑے مکوڑے ہی اٹھیں گے، وہ بھی ایک دم تک، پھر ختم. رکشوں کی آواز ختم. اب رکشے بھی توبہ. اللہ معاف کرے ساڑھے رکشے، اللہ رحم کرے. یا ساڑی بستی جی رکشے ہو جی آتے جنہوں کی آواز بھی پوری ٹرک والی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے وہ ٹرک ہی آ رہے. اللہ اس لیے فرمایا کہ اللہ نے لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا. دن کو خدا نے روشن. تو دیکھو دن میں دیکھو یہ بجلی کا دور ہے، کمکموں کا دور ہے، لیکن اب بھی ہم دن کے محتاج ہیں. بہت سے وہ کام ہے کہ کتنی مرضی یہ روشنی آپ کر رہے ہیں، دن دن ہی. تو چھوٹے سے چھوٹا کام مستری کاریگر بھی کہتا ہے میاں اب نہیں ہو سکتا، رات ہو گئی ہے، اب نظر نہیں آتا. یہ بہت باریک کام ہے، دن کو ہوگا. اللہ اس لیے فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. آگے اللہ نے تردید فرمائی اتخذ اللہ ولدا. یہ یہود کہتے ہیں معاذ اللہ علیاذ باللہ خدا کا بیٹا ہے. نہیں، سبحانہ هو الغنی. اللہ وہ غنی ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض ان عندکم من سلطان بہذا. اللہ نے اس کی تردید فرمائی. آگے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ، یہاں سے تلاوت شروع ہو جائے گی. اللہ پاک آپ کا بیٹھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یا الہ العالمین، ہمارے یہ دوست قرآن کے لیے وقت دیتے ہیں، ان کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اے اللہ یہ وقت ہمارا بہت قیمتی ہو گیا. اے اللہ ہم نے اس وقت میں تیرا قرآن سیکھا، تیرے قرآن کے طالب بن گئے. قیامت کے دن طالبان قرآن سے ہمارا حشر فرما. اے اللہ قرآن کی جستجو کرنے والے، قرآن پڑھنے والے، ان کے ساتھ ہمارا حشر فرما. اے اللہ تیری پاک کلام ہے. اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما. ہماری نمازوں کو، تراویح کو، تلاوت کو قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علیہ